السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا اسلام، کتنے خوبصورت طریقے ہیں ہمارے دین کے اندر۔ ہمارے اللہ نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے دھرموں میں تو کتنی قربانیاں اور کتنے مجاہدے کرنا پڑتے ہیں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے۔ کتنے سارے رشی اور منیوں کو میں نے دیکھا ہے، کتنے سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، جنہوں نے کبھی اپنا پیر زمین پہ نہیں رکھا، جنہوں نے ہمیشہ ساری زندگی 10-15 سال ہاتھوں کو اوپر اٹھائے رکھا۔ میں سوچتا ہوں کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین۔ ہمارے دین نے کتنی آسانی ہمارے لیے رکھی ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو وضو کر کے نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ بھائی سردی آ گئی، وضو کیسے کریں؟ بھائی گرم پانی استعمال کر لو۔ اچھا گرم پانی سے بھی تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، موزے ہم لوگ پہنے ہوتے ہیں، جوتے پہنے ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، لیدر ساکس پہن لو، آپ چمڑے کے موزے پہن لو۔ اب آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہو۔ اچھا لیکن ہم تو پھر بھی اگر ہمارا وضو ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی وضو سے ہم بہت ساری نمازیں پڑھ لیں، تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے اس کی بھی اجازت دی کہ اگر تمہارا وضو ہے تو جب تک وضو ہے اس وضو سے آپ جتنی چاہو اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ بہت ساری آسانیاں ہمارے اسلام نے رکھی ہیں۔ کوئی پرابلم ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سردیوں میں وضو کرنے کا بڑا خوبصورت طریقہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ سردی کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، وضو کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، تو اسلام نے ہمیں اجازت دی گرم پانی سے وضو کرو۔ آج کل دیکھیں گرم پانی سے ہم لوگ وضو کر سکتے ہیں۔ گرم پانی سے وضو کرنے پر بھی ہمارے لیے ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جن لوگوں کے پیر پھٹ جاتے ہیں، جن لوگوں کے پیر سردیوں میں سوج جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر ہر آدمی جوتے موزے پہنا ہوتا ہے تو ساری چیزیں اتارنا پھر پیر دھونا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے، تو شریعت نے ہمیں اتنی سہولت دی ہے کہ پیروں میں اگر ہم چمڑے کے موزے پہن لیں تو وضو کرتے وقت ہمیں پھر پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ آستین اوپر کرو اور وضو کرو، پیر میں سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں، وہ جو چمڑے کے موزے آپ نے پہنے ہوئے ہیں اس پر مسح کر لو۔ تو سردیوں میں یہ بڑی آسانی ہے وضو کرنے میں، لیکن کیا کریں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ خفین کا سردیوں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو خاص طور پر جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بڑی سہولت ہونے والی ہے، بہت ان کو آرام ملنے والا ہے۔ چمڑے کے موزوں میں بڑا آرام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی انگلیاں سوجیں گی نہیں، آپ کی انگلیاں پھٹیں گی نہیں، آپ کی انگلیوں میں جلن نہیں مچے گی، آپ کی انگلیوں میں جو لپکن پڑتی ہے نا درد کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، وہ نہیں پڑے گی۔ استعمال کرو چمڑے کے موزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے خفین استعمال فرمائے، صحابہ اکرام نے خفین استعمال فرمائے، لیکن چمڑے کے موزوں پر ہی مسح ہوگا۔ جو کپڑے کے موزے نارمل ہم لوگ پہنتے ہیں ان پر مسح نہیں ہوگا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سردیوں میں وضو کرنے کا مسنون طریقہ۔ وضو کرنے کا طریقہ جو ہے بالکل آسان ہے، لیکن جب سردی آ جائیں تو آپ گرم پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ تیمم اس آدمی کے لیے ہے جس کو کئی کلومیٹر تک پانی نہیں مل رہا ہے، اور یا پھر کوئی اتنا مریض ہے کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا تو اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، بیماری بڑھ جائے گی، جان کا خطرہ ہے، تو پھر اس کے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ ورنہ نارمل اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ گرم پانی سے چاہیں تو گرم پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے چاہیں تو اس سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ وضو آپ نے کیا، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیے، 3 مرتبہ کلی کیجئے، ہے نا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیے، چہرہ دھوئیے آپ اور ہاتھ دھوئیے، مسح کیجئے۔ مسح کرنے میں کیا ہے کہ اگر مان لیجئے آپ نے بہت کوئی دوپٹہ وغیرہ باندھا ہوا ہے تو آپ گیلا ہاتھ لے کے یوں اندر ڈال لو، تو چوتھائی سر کا مسح کرنے سے بھی آپ کا مسح ادا ہو جائے گا۔ اور مسنون طریقہ مسح کرنے کا وہی ہے کہ آپ گیلا ہاتھ لیں، تر ہاتھ لیں اور آگے رکھ کے یوں کر کے پیچھے کی طرف لے جائیں۔ خواتینیں تو پیچھے سے آگے کی طرف نہیں لائیں گی، مرد حضرات کے لیے مسنون یہ ہے کہ پیچھے لے جائیں، پیچھے سے پھر آگے کی طرف لے جائیں۔ اور پھر آپ نے اگر خفین پہنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو مسح کرنا ہے خفین پر۔ اور خفین پر مسح کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر مقیم ہے، یعنی اگر آپ سفر پر نہیں ہیں، اگر سفر شرعی آپ نہیں کر رہے ہیں، تو 1 دن 1 رات آپ چمڑے کے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ وضو کیجئے، وضو کرنے کے بعد آپ چمڑے کے موزے پہن لیجئے۔ چمڑے کے موزے جب آپ نے پہن لیے، اب مان لیجئے آپ نے چمڑے کے موزے پہنے 12 بجے آپ نے چمڑے کے موزے پہنے اور
آپ نے وضو کر کے نمازیں پڑھ لی، ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، تو آپ کا فرسٹ ٹائم وضو کرنے کے بعد جب آپ نے چمڑے کے موزے پہنے ہیں تو فرسٹ ٹائم جب آپ کا وضو بریک ہوگا، جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، تو وضو ٹوٹنے کی جو ٹائمنگ ہوگی تب سے لے کے اگلے 24 گھنٹے تک آپ جب وضو کرو گے تو آپ کو وضو کرتے وقت پیروں کو دھونا نہیں ہے، بلکہ آپ چمڑے کے موزوں پر مسح کر سکتے ہو۔ اور اس کے بڑے فائدے ہیں، ہمارے یہاں تو چلن ہی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے فورین کنٹریز کے لوگوں کو، ان کو تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ چونکہ ان کا مزاج ہوتا ہے تو وہ گرمی میں بھی میں نے کئی لوگوں کو پہنے ہوا دیکھا ہے، وہ لوگ یہی پہنتے ہیں، بڑا آرام ملتا ہے اس سے۔ سعودی کے لوگ یہی پہنتے ہیں۔ مسح کرنے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ نے وضو کر لیا، اب گیلا ہاتھ آپ لو، گیلا ہاتھ لینے کے بعد چمڑے کے موزے کے اوپر یوں رکھو آگے کی انگلیوں کی طرف، اور یوں کر کے کھینچتے ہو آگے لے جاؤ پورے موزے پہ، پھیر لو، بس پیچھے کی طرف آپ یوں لے جاؤ گے، ہو گیا مسح۔ اور اگر آپ سفر پر ہو تو 3 دن 3 رات تک آپ چمڑے کے موزوں پر مسح کر سکتے ہو۔ بہت آرام ملتا ہے، خواتین کے لیے بڑا آرام ہے، مرد حضرات کے لیے بڑا آرام ہے۔ وضو خانے پہ آپ گئے، جلدی سے آپ نے وضو کیا، پیر دھونے کی ضرورت ہی نہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ موزے اتاریے، پھر آپ وضو کر کے آئیے، پھر اپنے پیر سکھائیے، پھر اس کے بعد موزے پہنیے، پھر خدا نہ خواستہ وضو ٹوٹ گیا تو پھر یہی کرنا ہے۔ تو اس سے بڑی راحت اور بڑا آرام ہے، اس آفر کا ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں اور جو سہولتیں ہمیں دی ہیں، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ سردی کے موسم میں وضو کرنے کا یہ بڑا آسان اور بڑا سہل طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔